اللہ رب العالمین کا ارشاد: محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو لوگ ان کی معیت میں ہیں کافروں پر وہ بہت زیادہ سخت ہیں، باہم شفیق ہیں، جگر گداز ہیں، نرم ہیں. آپ دیکھیں گے انہیں کہ کبھی وہ بحالت سجود ہوتے ہیں اور کبھی وہ بحالت رکوع ہوتے ہیں. ان کی غرض و غایت محض یہ ہے کہ وہ اپنے رب کا فضل اور اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں، اس کی رضا کے متلاشی رہتے ہیں. ان کی جبیں پر سجدوں کے نشان آیا ہیں. ان کی مثالیں توریت میں بھی موجود ہیں اور انجیل میں بھی موجود ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی گواہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے متعلق کہ وہ کبھی سجدے کی حالت میں ہیں اور کبھی رکوع کی حالت میں. حقیقت یہ ہے کہ سجدہ اور رکوع اللہ کو بے حد پسند ہے. اللہ کے آگے عجز اور انکسار اس کی رضا کا باعث ہے. یہی وجہ ہے ترمذی میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح سند سے: قرأ ابن آدم السجدۃ، ابن آدم نے سجدے کی آیت تلاوت کی. فسجد، اس نے سجدہ کیا. تو شیطان یہ کہتا ہے، ابلیس یہ کہتا ہے کہ ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا. فسجد، اس نے سجدہ کیا، اور اس حالت میں اعتزل الشیطان یبکی، شیطان علیحدہ ہو جاتا ہے اور وہ زار و قطار روتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جبکہ ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا اور اس نے سجدہ کیا، فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت ہے، اور جب مجھے سجدے کا حکم دیا گیا فابیت، میں نے انکار کیا، فلی النار، میرے لیے جہنم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں ہے: اقرب ما يكون العبد من ربه فهو ساجد فاكثر الدعاء، کہ رب سے سب سے زیادہ قریب بندہ اس وقت ہوتا ہے
کہ جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اے مومنین اس میں کثرت سے دعائیں کیا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ دعائیں سکھائی ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ عفیفہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان فی رکوعہ وسجودہ اکثر ان یقول، آپ اکثر یہ الفاظ پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم میں ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہ آپ اپنے رکوع میں اور اپنے سجود میں یہ الفاظ کہا کرتے تھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. صحیح بخاری میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ پڑھا کرتے تھے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ. اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. آپ سن رہے تھے کہ اس میں کثرت سے دعائیں کیا کرا کرو. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، اے اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما. دقہ وجلہ، چاہے گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں. اولہ وآخرہ، چاہے وہ پہلے کیے ہوں یا بعد میں کیے ہوں. علانیتہ وسرہ، چاہے وہ پوشیدہ ہوں یا علانیہ ہوں، اے اللہ سب کو معاف فرما دے. معدان بن طلحہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ثوبان رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جو مجھے جنت میں لے جائے. فسکت، وہ خاموش رہے. میں نے دوبارہ پوچھا، پھر وہ خاموش رہے. پھر میں نے تیسری مرتبہ پوچھا، پھر وہ خاموش رہے. اور اس کے بعد جب میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی میں نے یہی سوال کیا تھا. آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اعنی بنفسک بکثرت السجود، علیک بکثرت السجود، تم سجدے کثرت سے کیا کرو. فإنك لن تسجد للہ سجدۃ الا رفعك اللہ بها درجہ، تم اللہ کے لیے کوئی ایک سجدہ نہیں کرتے مگر اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے تمہارے درجات بلند کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف فرماتا ہے. اقول قولی ھذا استغفر الحمدللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. سجدہ تلاوت سے متعلق آپ جانتے ہی ہیں، صحیح بخاری میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی کوئی ایسی آیہ مبارکہ تلاوت کرتے تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے کہ جس میں سجدہ ہوتا تو آپ سجدہ فرماتے اور اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے، یہاں تک کہ کسی شخص کو جگہ نہ ملتی کہ وہ سجدہ کہاں کرے.
سجدہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید میں 15 ہیں، جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث ہے صحیح سند سے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 15 مقامات بتائے ہیں جہاں پر قرآن مجید فرقان حمید میں سجدہ کرنا ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابو داؤد میں ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حج وہ سورت ہے فضلت بسجدتین کہ جس کو 2 سجدوں سے فضیلت حاصل ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جو شخص اس سورت کی تلاوت کرے اسے چاہیے کہ وہ 2 سجدے کرے، اور اگر وہ 2 سجدے نہ کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس سورت کی تلاوت ہی نہ کرے۔ وہ آیہ مبارکہ جس کو محض ایک مسلک کے ساتھ مخصوص کیا گیا وہ یہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص اس سورت کی تلاوت کرے تو اسے چاہیے کہ وہ سجدہ کرے، اور اگر کوئی شخص سجدہ نہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ سورت کی تلاوت ہی نہ کرے۔ وہ آیہ مبارکہ سورہ حج کی جو آخری سے پیشتر ہے وہ یہ ہے، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور خوب نیکیاں کرو لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے رکوع اور سجود کی کے بارے میں قرآن مجید میں بے شمار مرتبہ ارشاد فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی صحیح بخاری میں ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک شخص سے کہ جس نے رکوع اور سجود کیا اور رکوع اور سجود صحیح نہیں کیا، اسے بلوایا اور کہا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، اور اگر تم مر گئے لو مت علی غیر فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، اگر تم مر گئے تو اس فطرت پہ نہیں مرو گے جس فطرت پر اللہ رب العالمین نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ یا ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر تم مر گئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں مرو گے۔ الغرض یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد میں ہے صحیح سند سے، مستدرک حاکم میں بھی ہے، امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور امام ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے۔ وہ یہ کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ای الناس سرقتاً کہ لوگوں میں سب سے زیادہ کون شخص ہے کہ جو چوری کا مرتکب ہوتا ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون شخص ہے، وہ کون شخص ہے یسرق فی صلاتہ کہ جو اپنی نماز کے اندر چوری کا مرتکب ہوگا؟ آپ نے فرمایا یہ وہ شخص ہے لا یتم رکوعہ ولا سجودہ، جو اپنے رکوع اور سجود کو کامل نہیں کرتا،
یعنی جو رکوع اور سجود کو کامل نہیں کرتا وہ گویا کہ نماز میں چوری کا مرتکب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، اعتدلوا فی الرکوع والسجود، صحیح مسلم میں بھی ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں کہ اپنے رکوع اور اپنے سجود میں اعتدال کیا کرو۔ اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اقیموا الرکوع والسجود فإنی اراکم من وراء بعدی وفی روایت من وراء ظہری، دیکھو رکوع اور سجود کو درست ادا کیا کرو، اس لیے کہ میں تمہیں اپنے پیچھے سے دیکھتا ہوں کہ تم رکوع اور سجود کیسے کر رہے ہو۔ الغرض یہ کہ رکوع اور سجود کا معاملہ نماز میں بہت زیادہ اہم ہے۔ رکوع اور سجود تقرب الی اللہ کا باعث ہیں، اللہ رب العالمین کی قربت کا باعث ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دھیان دیں کہ ہم رکوع اور سجود درست کر رہے ہیں یا نہیں۔ اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ۔